سعد إلى منتهى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين. سب سے پہلے یہ بتائیے صحیحین جو لکھا ہوا ہے وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ اس کا کیا میننگ ہوگا؟ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ اس کی اصل صحیحین میں ہے. صحیحین سے کون سی کتاب مراد ہے؟ کون سی دو کتابیں مراد ہے؟ بخاری اور مسلم. جی صحیح بخاری اور صحیح مسلم. جزاک اللہ خیر. دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال اعمال میں سے افضل ترین عمل الصلاۃ لوقتها الصلاۃ فی اول وقتها نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا یہ افضل ترین عمل ہے. ٹھیک ہے. اس سے بات معلوم پڑتی ہے کہ نماز کو اس کے وقتوں میں پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن افضل وقت میں اگر پڑھنا چاہتے ہیں آپ تو افضل وقت کون سا ہے؟ اول وقت ہے. ٹھیک ہے. جہاں سے کسی بھی نماز کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے وہ سٹارٹنگ کا جو وقت ہوتا ہے وہ اول وقت کہلاتا ہے. اور اس اول وقت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال اعمال یعنی افضل ترین اعمال میں سے یہ چیز ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے. اللہ میرے بیٹے کو بھی افضل الاعمال دکھاؤ. آپ لوگ مائک میوٹ کیجئے، مائک مت آن کیجئے پلیز. تو حدیث سے کیا معلوم پڑتا ہے کہ نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا یہ افضل عمل ہے. اب دیکھیں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کو افضل عمل بتایا ہے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کرنے کو افضل عمل بتایا ہے، اور اس قسم کے کہیں مختلف کہیں ایمان کو افضل عمل بتایا ہے. تو اب ان حدیثوں کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کی تطبیق ہوتی ہے. تطبیق کسے کہیں گے؟ کہ تطبیق یعنی کچھ صحیح حدیثوں کے اندر اوتھینٹک حدیثیں جب آپس میں معنی کے طور پہ ٹکرانے لگے تو اس کے درمیان میں اہل علم تطبیق کرتے یعنی ایک راستہ نکالتے ہیں کہ دونوں باتیں صحیح ہو جائے. تو کیسے اس کو سمجھیں گے ہم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز کے سلسلے میں بیان کیا تو نماز ایک بدنی عبادت ہے. افضل ترین عمل یہ ہے کہ اس کو اول وقت میں ادا کیا جائے. ٹھیک اسی طریقے سے ایمان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے. تو دل قلبی اعمال میں سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ ایمان کا رکھنا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہوتا ہے. تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو افضل ترین اعمال بیان کیا ہے وہاں صدقہ یعنی مالی عبادات میں افضل ترین اعمال کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کو کیا کیا جائے گا؟
اس کو تطبیق دی جائے گی، اس کے اندر اس قسم کے تعویلات بیان کی جائے گی تاکہ تمام حدیثیں جو صحیح ہے، اوتھنٹک ہے اور ہم معنی ہے، اس کو سمجھنے میں اور اس پہ عمل کرنے میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ. جی، اس کے بعد والی حدیث دیکھیے، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد والی حدیث وَنَبِي مَحْزُورَةَ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول وقت رضوان اللہ واوسطه رحمت اللہ واخرہ عفو اللہ، اخرجہ الدارقطنی بسند ضعیف جدا. ٹھیک ہے، امام دارقطنی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، لیکن یہ صحیح حدیث نہیں ہے، اوتھنٹک حدیث نہیں ہے، سند اس کی نہایت ہی ضعیف حدیث ہے. اب پچھلی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس سے ایک بات اور سمجھ لے، اس سے عشاء کی نماز اس میں شامل نہیں ہوگی اول وقت میں. کیوں؟ کیونکہ عشاء کی نماز کو لیٹ پڑھنا افضل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو لیٹ ہی پڑھا ہے، میکزیمم ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیٹ پڑھا ہے. چنانچہ عشاء کی نماز کا لیٹ پڑھنا، تاخیر سے پڑھنا یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی عمل ثابت ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں جو حدیث بیان کی گئی ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الوقت رضوان اللہ، نماز کا اول وقت جو جہاں سے وقت اسٹارٹ ہوتا ہے، اول وقت یہ اللہ کی رضا کا ہے. رضوان اللہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اوسطہ اور درمیانی وقت، اور جو درمیان کا وقت ہے رحمت اللہ اللہ کی رحمت کا ہے. وہ آخرہ عفو اللہ، اور جو آخری وقت ہوتا ہے وہ اللہ کی مغفرت کا ہے، یعنی اللہ سے معافی طلب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن یہ حدیث سندی اعتبار سے نہایت ہی ضعیف ہے، چنانچہ قابل عمل نہیں ہے، اور یہ انتہائی ضعیف حدیث ہے جس کی سند کے سلسلے میں کئی اہل علم نے یہ چیز بیان کی ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے. چنانچہ معلوم پڑا کہ جب حدیث قابل عمل نہیں ہے تو اس کی وہ فضیلت جو اس میں بیان کی گئی وہ بھی ثابت نہیں ہوئی، تو وہ اس فضیلت کو نہیں مانا جائے گا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز اوتھنٹک حدیث میں بیان کی، جو پیچھے آپ کے سامنے حدیث گئی، وہ صحیحین کے اندر، بخاری اور مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے. چنانچہ اس حدیث کے تحت یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ عمل یہی ہے کہ انسان نماز کو کیا کرے، اول وقت میں ادا کرے. ٹھیک ہے، اس کے بعد حدیث نمبر 164. ان حدیثوں کے اندر زیادہ سمجھنے کی باتیں نہیں ہے انشاءاللہ، تو جتنے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے جلدی جلدی ہم آگے بڑھتے زیادہ مناسب ہے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے آپ میں سے کسی کو تو پوچھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، دیکھیں وَلِلتِّرْمِذِي مِنْ حَدِيثِ عبداللہ بن عمر نحوہ، اور امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے عبداللہ بن عمر سے، نحوہ اسی معنی کی، نحوہ یعنی اسی معنی کی جو اوپر گئی ہے. دون الاوسط، کہتے ہیں اس میں اوسط کا لفظ نہیں ہے، اوسط کا لفظ نہیں ہے، درمیانی وقت کا ذکر نہیں ہے. وَهُوَ ضعیف ایضا، لیکن وہ بھی ضعیف ہے، وہ بھی ضعیف حدیث ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. یعنی جس میں اوسط کا وقت نہیں ہے، اول اور آخر کا وقت ہے، وہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف اول وقت ہی ہے اس میں فضیلت ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اول ترین وقت میں نماز اگر پڑھی جائے تو یہ افضل عمل ہے، افضل اعمال میں سے ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث نمبر 165 بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتین، اخرجہ الخمسہ الا النسائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث بیان کر رہے ہیں کہ لا بسم اللہ. دیکھیے آپ کی اسکرین پہ شو کیا، حدیث شو ہی، حدیث شو ہی. جی ہاں آ گئی الحمدللہ. جی دیکھیے کہتے ہیں لا صلاة بعد الفجر الا سجدتین، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے دو سجدوں کی. دو سجدوں سے مراد دو رکعت ہے. یہاں پہ دو سجدوں سے کیا مراد ہے؟ دو رکعت. یعنی فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے دو رکعت سنت کے. یعنی اگر کسی کی نماز سنت چھوٹ گئی ہے تو وہ فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے. اس کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں ہے، کوئی نفل نماز نہیں ہے طلوع فجر سے پہلے تک.
یعنی فجر کی نماز اور طلوع فجر کے درمیان میں کوئی نفلی نماز نہیں ہے، کوئی دوسری نماز نہیں ہے، صرف 2 رکعت سنت اگر کسی کی چھوٹ گئی ہے، جو فجر کی پہلے کی سنت ہوتی ہے، اگر وہ کسی کی چھوٹ گئی ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری سنت یا کوئی دوسری نفل نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے طلوع فجر سے پہلے تک۔ اب جب سورج طلوع ہو جائے، سورج اپنی بلندی پہ پہنچ جائے، تو اس کے بعد مختلف نمازیں ہیں، جیسے چاش کی نماز ہے، اور یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوتھینٹک سورس سے ثابت ہے، ان نمازوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ طلوع فجر سے پہلے اور فجر کے درمیان میں کوئی نماز نہیں ہے، ہاں الا یہ کہ کسی کی پہلے کی سنت چھوٹ گئی ہے تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ یہ اوتھینٹک حدیثوں سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے بھی ہم نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر بحث کر چکے ہیں، چنانچہ اس پہ زیادہ ہم وقت نہیں دیں گے۔ چنانچہ معلوم پڑا کہ سجدتین سے مراد کیا ہے؟ 2 رکعت سنت ہے، اگر کسی کی 2 رکعت سنت چھوٹ گئی ہے تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وفی روایت عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر الا رکعت الفجر ومثله للدارقطنی عن عبد اللہ بن عمرو ابن العاص، کہتے ہیں اسی ضمن میں یہ ہو گیا تھا، اسی ضمن میں یہ بات بھی بیان کر رہے ہیں کہ لا صلاۃ بعد طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے رکعت الفجر، یعنی فجر کی نماز اگر کسی کی رہ گئی ہے تو فجر کی 2 رکعت ادا کر لے، اس کے علاوہ کوئی دوسری رکعت نہ پڑھے۔ عمرو بن عاص کے حوالے سے حدیث بیان کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اصل میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، یہ پھر سے آپ کا ریویژن ہو گیا، آپ لوگوں نے بھی بتایا نہیں، مجھے بھی خیال نہیں آیا۔ آج باب الاذان اسٹارٹ ہونا تھا جی، چلیے یہاں سے پڑھیے اب باب الاذان سے، یہ پڑھ چکے تھے پہلے، اب اس کا ریویژن بھی ہو گیا آپ کا ماشاءاللہ۔ اب باب الاذان سے پڑھیے، دیکھیے بہت اچھی حدیث ہے۔ وعن عبد الله بن زید بن عبد ربه قال طاف بي وانا نائم رجل فقال تقول الله اكبر فذكر الاذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والاقامه فراد الا قد قامت الصلاه قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انها لرؤيا حق الحديث اخرجہ احمد و ابو داود و صححہ الترمذی و ابن خزیمہ۔ کون سا باب ہے یہ؟ جی باب الاذان، جی باب الاذان۔ باب الاذان، اذان کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنے الفاظ میں اذان کا میننگ بتائیے، اذان کی ڈیفینیشن بتائیے۔ جی نماز کے لیے بلانا، جی نماز کے لیے دعوت دینا، جی مخصوص کلمات کے ساتھ نماز کے لیے ندا لگانا، نماز کے لیے بلانا لوگوں کو مخصوص کلمات کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مائک چالو کر کے نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، ایسا نہیں چلائیں گے نا ہم، یا نماز کے لیے آپ کو دعوت دی جاتی ہے ایسا نہیں، بلکہ ہم مخصوص کلمات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، جو اللہ کے نبی سے ہم کو ملتے ہیں احادیث سے، اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو جن کلمات کو اذان میں دہرانے کا حکم دیا ہے وہی مخصوص کلمات اذان میں کہے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی کلمات اذان میں ہم نہیں کہہ سکتے اپنے طریقے سے، یا اپنے طور پہ اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ مخصوص کلمات جس کے ذریعے سے نماز کے لیے بلایا جائے وہ اذان کہلاتے ہیں، وہ کیا کہلاتی ہے؟ اذان کہلاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو دیکھیں کہتے ہیں اب یہاں بتا گئے کہ اذان کے کلمات کیسے صحابہ کو، یعنی کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اذان کے کلمات عطا کیے، اس کو بھی دیکھیں، بہت اچھی حدیث ہے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں طاف بی وانا نائم رجل، ایک آدمی میرا چکر لگانے لگا اس حالت میں کہ میں سویا ہوا تھا، یعنی میں نیند میں تھا اور مجھے خواب میں ایک آدمی دکھا جو میرے طوفہ کسے کہتے ہیں؟ طواف کرنے کو، میرے چاروں طرف گھوم رہا ہے گول گول، ٹھیک ہے۔ وانا نائم، اور میں سویا ہوا تھا۔ رجل فقال تقول، تو اس نے کیا کہا؟ خواب میں مجھے ایک آدمی ملا جس نے مجھ سے کہا کہ کہو، تقول تم کہو،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی عبداللہ بن زید بن عبد ربی کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی میرے خواب میں آیا, میں سویا ہوا تھا, میرے خواب میں ایک آدمی آیا, اس نے مجھ سے کہا کہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی اذان کے کلمات سکھا گئے. فذکر الاذان, اور اس نے مکمل اذان سکھائی, اللہ اکبر انہوں نے بیان کیا. کہتے فذکر الاذان, اور پھر ساری اذان اس نے کہی, یعنی اذان کے پورے کلمات اس نے بیان کیے. کہتے ہیں کہ بتربیع التکبیر بغیر ترجیع, کہتے 4 مرتبہ, یعنی اذان کہی 4 مرتبہ, اللہ اکبر کہا بغیر ترجیع کے اذان کہی, اور اقامت تکبیر ایک مرتبہ کہی, یعنی جب اقامت کہی تو ایک مرتبہ اقامت کے کلمات کہے, اور اذان کے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا, تکبیرات 4 مرتبہ کہی. اس کے بعد کہتے ہیں الا قد قامت الصلاۃ, اذان کے اقامت کے کلمات ایک مرتبہ کہے, الا قد قامت الصلاۃ, لیکن قد قامت الصلاۃ 1 مرتبہ نہیں کہا بلکہ 2 مرتبہ کہا, یعنی قد قامت الصلاۃ کے علاوہ اذان کے اقامت کے تمام کلمات ایک مرتبہ کہے. کہتے قال فلما اصبحت, جب میں اٹھا, صبح جب میں اٹھا, اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اللہ کے نبی کے پاس میں گیا. فقال انہا لرؤیا, اللہ کے نبی یہ اس قسم کا میں نے خواب دیکھا ہے, حق جو صحیح ہے, حق ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا خواب انہوں نے سنا دیا, اللہ کے نبی کے پاس پورا خواب انہوں نے سنا دیا. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے کیا کہا, انہا لرؤیا حق, یہ صحیح خواب ہے اور یہ خواب کے ذریعے تم کو اذان سکھائی گئی ہے. اصل میں واقعہ کیسا ہے کہ جب اذان نماز لوگوں پہ فرض ہوئی تو نماز کے لیے بلانے کا مسئلہ پیدا ہوا, تو صحابہ کی ایک میٹنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی. اس میٹنگ میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ, ابو بکر صدیق, حضرت عمر بن خطاب اور دوسرے اجلہ صحابہ موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے صلاح مشورہ لیا کہ لوگوں کو کیسے بلایا جائے نماز کے لیے, کیسے بتایا جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, نماز کے لیے آؤ. اور میٹنگ میں مختلف قسم کی باتیں آئی. کسی نے کہا کہ جیسے لوگ گھنٹی بجا کے اپنے گرجا گھر میں بلاتے ہیں, ہم بھی بلاتے ہیں, آگ جلا کے بلاتے ہیں, یا اس قسم کے دوسرے صلاح مشورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے, اور کوئی بات طے نہیں ہو پائی. کہا گیا کہ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے, آگ جلا کے بلانا مجوسیوں کا طریقہ ہے, اور ایسے کاموں کا انجام دینا دوسرے لوگوں کا طریقہ ہے, ہم اس کو نہیں اپنا سکتے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرما دیا. اب کوئی بات طے نہیں ہو پائی, کہ کس طریقے سے صحابہ کو بلایا جائے, کس طریقے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے, اور اسی بنا طے ہوئے ہی میٹنگ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے. تو عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں سوئے, یہ بھی اسی میٹنگ میں تھے, جب رات میں سوئے تو ان کو خواب میں یہ کلمات ایک آدمی نے سکھائے. ایک آدمی ان کے خواب میں آیا اور اس نے یہ کلمات سکھائے. اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا. ابھی دیکھیں یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کیا خواب میں بیان کردہ کوئی چیز دین کا حصہ ہو سکتی ہے؟ بتائیے, کیا خواب میں بیان کردہ کوئی چیز دین کا حصہ ہو سکتی ہے؟ جی, کوئی انسان کھڑے ہو اور کہے کہ میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی ہے, تو کیا وہ دین کا حصہ ہو سکتی ہے؟ بتائیے, آپ لوگ جلدی جواب نہیں دے رہے. آپ لوگ نہیں ہو سکتی. جی نہیں ہو سکتی, لیکن یہاں خواب کے ذریعے اذان سکھائی جا رہی ہے, اور اذان دین کا حصہ ہے. کیسے, کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کہا ہے. جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حق کہا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنا تو حضرت بلال کو حکم دیا کہ اے بلال جاؤ, ان سے کلمات سیکھو اور اذان دو, کلمات سیکھو اور اذان دو. دیکھیں خواب عبداللہ بن زید بن عبد ربی, اور بعض روایت کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی خواب ملتا ہے, اور دوسرے چند صحابہ نے بھی یہ خواب دیکھا. یعنی ایک اکیلے صحابی نے نہیں دیکھا تھا, دوسرے کچھ صحابہ نے بھی اس خواب کو دیکھا.
ٹھیک ہے. تو انہوں نے آ کے اللہ کے نبی کے سامنے اپنے اپنے خواب کو بیان کیا, رسول اللہ نے سنا, لیکن اذان دینے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جنہوں نے خواب نہیں دیکھا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کی آواز بلند تھی اور بلند آواز والے تھے. چنانچہ کہا کہ تم کلمات سیکھ لو اور ان کلمات کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ. چنانچہ معلوم پڑا کہ خواب جو ہے دین کا حصہ نہیں ہو سکتا. آج اگر کوئی خواب اپنا بیان کہے کہ مجھے خواب میں آ کے فلاں فلاں بزرگ نے یا فلاں فلاں انسان نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ دین کے اوپر ایسے عمل کیا جائے یا دنیا والوں کو اس چیز کی دعوت دی جائے, تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ دین کا حصہ نہیں ہے. لیکن اس زمانے کے اندر چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تصدیق کر رہے ہیں, اللہ کے نبی نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ہے کہ بلال آپ کھڑے ہو کے اذان دیجئے, تو یہ دین کا حصہ بن گیا, جس کی وجہ سے آج دنیا جہاں کے اندر لوگ انہی کلمات کے ذریعے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے خواب میں دیکھا تھا, لوگ اذان پکارتے ہیں اور اس اذان کے ذریعے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. چنانچہ معلوم پڑا کہ اگر کسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ یہ دین کا حصہ ہے تو وہ دین کا حصہ بن جاتی ہے, اگرچہ وہ خواب ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری چیز, اگر نبی کو کوئی چیز خواب میں دکھے تو وہ وحی کا حصہ ہوتا ہے, اور کسی صحابی کو خواب میں دکھے تو وہ اس وقت تک دین کا حصہ نہیں بنے گا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق نہ کر دے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات؟ جی الحمدللہ. جی ہاں جی ماشاء اللہ. اس کے بعد کہتے ہیں وزاد احمد, تھوڑے سے الفاظ کی زیادہ. جی نیٹ کا تھوڑا پرابلم ہوگا. احمد کے اندر تھوڑی سی زیادتی کے ساتھ امام احمد نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا, اے بلال فی الاذان الفجر, فجر کی اذان کے سلسلے میں حضرت بلال کو حکم دیا گیا الصلاۃ خیر من النوم, کہ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ بھی تم کہو. چنانچہ معلوم پڑا کہ حضرت بلال کو ایک الگ سے حکم دیا گیا فجر کی نماز کے اذان کے سلسلے میں کہ الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے فجر کی اذان میں. چنانچہ الصلاۃ خیر من النوم بھی سنت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اسی طریقے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے ابن خزیمہ رحمہ اللہ علیہ نے. ابن خزیمہ رحمہ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی حضرت انس کے حوالے سے. دیکھیں حدیث نمبر 167 کہتے ہیں من السنت اذا قال المؤذن فی الفجر حی علی الصلاۃ قال الصلاۃ خیر من النوم. ایک دوسری روایت نقل کی ہے, کہتے ہیں کہ سنت میں سے یہ ہے کہ جب حی علی الصلاۃ, جب مؤذن صبح کی اذان میں حی علی الصلاۃ کہے تو وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم, یہ کہنا سنت ہے, یعنی نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے. چنانچہ حی علی الصلاۃ کے بعد یہ الفاظ کہے جائیں گے. اس سے بات معلوم پڑتی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم بھی اذان کے کلمات ہیں جو خصوصاً فجر کی اذان میں کہے جائیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے اور اس کی سند کے سلسلے میں کہہ گئے کہ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ ضَعِيفَةٌ فِي هَذَا الْحَدِيث, کہتے ہیں اس کی سند کے اندر جو اضافہ ہے یہ ضعیف ہے, یعنی یہ جو حدیث ہے حدیث نمبر 167 اس کے سلسلے میں کہہ گئے مسند احمد کے اندر یہ حدیث کے اندر جو اضافہ ہے یہ غلط ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کہا جائے تو الصلاۃ خیر من النوم کہو, یہ غلط ہے, بلکہ یہ اذان کے کلمات ہے, یہ کوئی دوسرا نہیں کہے گا. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک بار ریپیٹ کر دیجیے. دیکھیے اس حدیث میں جو بات کہی گئی, اور سمجھا دیجیے. جی اس حدیث میں جو بات کہی گئی من السنتی, سنت میں سے یہ ہے اذا قال المؤذن فی الفجر, کہ جب مؤذن فجر میں کہے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, تو وہ کہے یعنی جو اس کے جواب میں کیا کہے الصلاۃ خیر من النوم. ٹھیک ہے, لیکن یہ صحیح نہیں ہے, کہتے ہیں ضعیف ہے, یہ ضعیف ہے, بلکہ یہ اذان کے ہی کلمات ہے, اذان کے ہی کلمات ہے. الصلاۃ خیر من النوم
اذان کے کلمات ہے، اذان میں کہا جائیں گے، الگ سے اذان سننے والا نہیں کہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جی جی الحمدللہ. جی ہاں. سمجھ میں آ گیا. ہاں، جو بات کہی جا رہی ہے حدیث میں وہ یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ جب کہا جائے تو الصلاۃ خیر من النوم اس کے جواب میں کہو. تو الصلاۃ خیر من النوم جواب میں نہیں کہنا ہے. جب حی علی الصلاۃ کہا جائے تو حی علی الصلاۃ کا جواب دینا ہے، اور جب الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے تو الصلاۃ خیر من النوم ہی کو ریپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہی بات اوتھینٹک ہے. اس لیے کہہ گئے کہ مسند احمد کے اندر دیکھیں یہاں نیچے دیا ہوا ہے، مسند احمد کے اندر جو اضافہ بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ الصلاۃ خیر من النوم الفاظ جو ہے کہاں کے ہیں، اذان ہی کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد وَنْ ابو محذورۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عملہ الاذان فذکر فی الترجیع اخرجہ مسلم ولكن ذکرہ التکبیر فی اولہ مرتین فقط ورواه الخمسہ وذکرہ مربیا. دیکھیں اس میں اصل میں دو قسم کے معاملات ہیں انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے اذان کے سلسلے میں. جو ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھیے صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اسی طریقے سے رواہ الخمسہ 5 مختلف کتابوں کے اندر بھی حدیث ذکر کی گئی. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان سکھائی. ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان سکھائی. یعنی کس کو سکھائی؟ جی کس کو سکھائی اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ گئے کس کو سکھائی اذان؟ ابھی کیا نام ان کا؟ ابو محذور. یہ ابھی جی انہی کو سکھائی. جی ہاں انہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. دیکھیں تو وہ کہہ گئے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی، اس میں انہوں نے ترجیح کا ذکر کیا، ترجیح کا ذکر کیا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. 2 منٹ رکیے بتاتا ہوں ترجیح کیا ہے، یہ بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح کا ذکر کیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، لیکن اس میں اذان کے آغاز میں اللہ اکبر صرف 2 مرتبہ، اللہ اکبر صرف 2 مرتبہ کہنے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اور ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کو پانچوں نے روایت کیا، یعنی 5 مختلف کتابوں نے روایت کیا ہے، اور انہوں نے اللہ اکبر کو شروع میں 4 مرتبہ کہنے کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، اب 2 قسم کی بات ہے، ایک حدیث کے اندر 2 مرتبہ کے الفاظ ہیں اور دوسری حدیث کے اندر 4 مرتبہ کے الفاظ ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اذان کی تعلیم دی، جیسا کہ ابو محذور کا اپنا بیان ہے کہ فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف جانے کے لیے ہم 10 ساتھی مکہ سے نکلے. جب ان نوجوانوں نے اذان سنی تو مسلمانوں کا مذاق اور استہزاء اڑانے کے لیے انہوں نے بھی اذان کی نقل اتارنا اسٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا؟ اذان کی نقل اتارنا اسٹارٹ کر دیا. کنہوں نے؟ حنین والوں نے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ان لوگوں میں سے ایک خوش الحان آدمی کی اذان سنی ہے، پھر ہماری طرف کسی کو بھیج کر ہمیں اپنے پاس بلایا اور ہم سے فردن اذان کہلوا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. میں سب سے آخری آدمی تھا جس نے اذان کہی. میری اذان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اپنے روبرو بٹھا کر میری پیشانی پر دست مبارک پھیرا اور 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خیر و برکت کی دعا دی. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، پھر فرمایا جاؤ اور مسجد حرام کے پاس کھڑے ہو کر اذان کہو. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے پہلے اذان تو سکھائیے، مجھے پہلے اذان تو سکھائیے. یعنی مکمل حدیث کے جو مفہوم ہے اس کو بیان کر رہے کہ اذان تو سکھائے. پھر انہوں نے حدیث اذان بیان کی، یعنی جو ابھی پیچھے ہم نے حدیث پڑھی وہ بیان کی. فذکر فیہ الترجیح، کہتے ہیں
اس میں ابو محذورہ نے ترجیح کا بھی ذکر کیا، یعنی کلمہ شہادتین کو دو مرتبہ دہرایا، دو مرتبہ دہرایا، جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. اب 2 مرتبہ اور اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہاں پہ اس بات کو سمجھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے بار ہوا اللہ اکبر؟ 4 بار. جی. 4 اور اس کے بعد 4 بار. اس کے بعد کون سے کلمات ہیں؟ اللہ اکبر کے بعد کیا بولیں گے اذان میں؟ اشہد لا الہ الا اللہ. جی اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اشہد اللہ اللہ الہ الا اللہ، کتنے بار بولیں گے؟ کتنے بار بولیں گے؟ 2 مرتبہ. حدیث کے حساب سے 4 مرتبہ ہے، اپن 2 مرتبہ بولتے ہیں. جی دو مرتبہ بولتے ہیں دو نا؟ 2 مرتبہ مرتبہ. جی 2 مرتبہ بولیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ کلمات جو شہادتین کے تھے وہ کتنے مرتبہ دہرائے، جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، دونوں کو کہہ رہے دو مرتبہ، یعنی 4 مرتبہ، ٹھیک ہے. شہادتین کو 4 دو مرتبہ دہرایا جمہور. اب اس کے سلسلے میں اس کی تشریح میں بیان کر رہے ہیں کہ جب ایسی اذان دی جائے، یعنی جب ایسی اذان دی جائے تو اقامت ڈبل کہی جائے گی، اقامت ڈبل کہی جائے گی. اور جب اذان نارمل دی جائے، جیسے ہم اذان دیتے ہیں 4 مرتبہ اللہ اکبر، 2 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو ہم اذان دیتے ہیں، نارمل اذان جو ہم دیتے ہیں، اس میں اقامت کیسی کہی جائے گی؟ سنگل ٹائم. جی ایک 2 مرتبہ مرتبہ. اقامت، ایک مرتبہ. سنگل ٹائم کہی جائے گی. جی ایک مرتبہ. ایک مرتبہ. جی جی. اب جب اذان ترجیح والی ہوگی، جب اذان ترجیح والی ہوگی تو اقامت 2 مرتبہ دی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک. بات سمجھ میں آئی؟ جی جی. جی. تو یہ ڈفرینس ہے دونوں میں. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، بہت سی مسجدوں کے اندر اذان نارمل ہوتی ہے جیسا سب جگہ ہوتی ہے، اور اقامت ڈبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل بیان کر رہے ہیں، اس سلسلے میں علماء کے کچھ اقوال بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ مزید بات واضح ہو جائے. کہتے ہیں جمہور علماء نے اس سے ترجیح والی اذان، دوہری اذان کی مشروعیت پر استدلال کیا ہے، اور یہ ایسی ثابت شدہ حقیقت ہے جس سے انکار کی مجال نہیں ہے، یعنی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ دوہری اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی سے ثابت ہو گئی ہے. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اقامت بھی کیسے دی جائے گی؟ ڈبل دی جائے گی. لیکن اگر نارمل اذان جو ہم دیتے ہیں ویسی اذان دے گئے تو اقامت سنگل دی جائے گی، جیسے کہ ہم نے اوپر حدیث میں پڑھا کہ اللہ کے نبی نے اقامت کے الفاظ ہم کو سنگل سکھائے سوائے قد قامت الصلاۃ کے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا گئے اس کے بعد مزید اس کی ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جیسے اللہ اکبر کہا جائے گا اسی طریقے سے معاملات آگے کے بھی ہوں گے. تو اب اگر سنگل اقامت ہم کہتے ہیں اور اذان نارمل اذان جیسے 2 کلمات کے ساتھ دیے گئے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، سنگل اس کی اقامت کہی جائے گی، ٹھیک ہے. اور اگر اذان ترجیح والی ہے تو اس میں اقامت ڈبل دی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ جی. کوئی کنفیوژن؟ جی دیکھیے آگے چلتے. اس کے بعد والی حدیث کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ الا الاقامہ، یعنی قوله قد قامت الصلاۃ، متفق علیہ، ولم یذکر لمسلم الا استثنائی. دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث نقل کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت بلال کو اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور تکبیر 1 مرتبہ کہنے کا حکم دیا گیا.
کس نے حکم دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے. امیرا بلال، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا ایشفع الاذان، اذان کے کلمات دو مرتبہ کہے، اذان کے کلمات دو مرتبہ کہے، اور ویوتر الاقامہ، اور اقامت کو ایک مرتبہ کہے. الا الاقامہ یعنی الا قد قامت الصلاۃ، یعنی قولہ قد قامت الصلاۃ، یعنی قد قامت الصلاۃ کے علاوہ اقامت کے جتنے کلمات ہیں سب ایک مرتبہ. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے. ٹھیک ہے. تو یعنی جو اللہ اکبر کو دو مرتبہ کہا جائے گا اس کو ایک مانا جائے گا، اور اذان میں کیونکہ وہاں 4 مرتبہ ہم کہہ گئے اللہ اکبر، تو وہاں اس کو 2 کہا جا رہا ہے حدیث میں. سمجھ میں آئی بات؟ عملی طور پہ بات سمجھ میں آئی؟ جی الحمدللہ، جی آگے سمجھ میں. جی. قد قامت الصلاۃ کتنی بار کہا جائے گا؟ 2 مرتبہ. 2 جی. مرتبہ. اور باقی اقامت کی کلمات ایک مرتبہ. ایک مرتبہ. جی. ٹھیک ہے. دیکھیے کہتے ہیں ولی نسائی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام نسائی نے اس بات کی وضاحت کو بیان کیا کہ یہ حکم حضرت بلال کو کس نے دیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں کہتے ولی نسائی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببلالا، کہ یہ حکم حضرت بلال کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ نسائی کی حدیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ حکم دینے والے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت انس نے اس بات کو بیان کیا کہ امیرا بلالن، وہاں پہ اللہ کے نبی کا ذکر نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا ہے، چنانچہ امام نسائی نے اس کی وضاحت کو بھی بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری حدیث بیان کر رہے ہیں. وان ابی جحفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت بلالا یؤذن واتتبع فاہ ہاہنا وہاہنا واصبعاہ فی اذنیہ، رواہ احمد والترمذی وصححہ. دیکھیں ابی جحفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اذان دیتے ہوئے دیکھا، اور میں نے ان کے چہرے کو بغور دیکھا، بہت غور سے دیکھا. حضرت بلال کو میں نے بہت غور سے دیکھا. ٹھیک ہے. کہ وہ اپنا چہرہ ادھر ادھر دائیں اور بائیں جانب پھیرتے تھے، اور ان کی دونوں انگلیاں انگشت شہادت، دونوں سیدھی انگلیاں، جو اول جس کو کلمے کی انگلی کہتے، سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ، دونوں انگلیاں کہاں تھی؟ ان کے کانوں میں تھی. تو کان میں انگلی ڈالنا بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت بلال کان میں انگلی ڈال کے اذان دیتے تھے. یہ اس لیے ہوتا تھا تاکہ دوسری کوئی آواز کانوں میں داخل نہ ہو اور ڈسٹربنس نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ اچھی چیز ہے، اور اذان دینے میں انسان کا دھیان لگا رہتا ہے، کان میں انگلی رہتی ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد مجھے کون سے کلمات پڑھنے. جہاں آپ دیکھیں کان سے انگلی نکالی جائیں گی تو مختلف باتیں جو آگے پیچھے ہو گئی ہو وہ بھی آپ کے کان میں داخل ہوگی، جس سے آپ کو ڈسٹرب ہوگا. چنانچہ حضرت بلال کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور صحابی کا عمل قابل حجت ہے کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے زمانے کا عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عمل کیا جائے وہ یقینی طور پہ شریعت کے اندر داخل ہے. چنانچہ کان میں انگلی ڈال کے اذان دینی چاہیے، اور یہی حضرت بلال کا بھی طریقہ تھا. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے، ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا، امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا، صحیح اوتھینٹک حدیث ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ولی ابن ماجہ کے اندر وجعل اصبعیہ فی اذنیہ، دیکھیں کہتے ہیں ابن ماجہ کے اندر مزید وضاحت ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کر لی، اذان دینے کے لیے. ولی ابی داؤد، اور ابی داؤد کے اندر ہے لوا انقہ لما بلغ حی علی الصلاۃ بین یمینا و شمالا ولم یستدر. کہتے ہیں ابو داؤد کے اندر جو حدیث ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ پہنچتے تو یمیناً و شمالاً اپنے چہرے کو موڑ لیتے، یعنی سیدھی جانب، سیدھے کندھے کی طرف دیکھنے لگتے، سیدھے جانب موڑتے، اور پھر
الٹی جانب موڑتے، یعنی حی علی الصلاح پہ سیدھے طرف دیکھتے اور حی علی الفلاح پہ الٹی جانب دیکھتے. تو دائیں اور بائیں اپنے چہرے کو کیا کرتے؟ موڑتے. کہتے ہیں کہ جب وہ حی علی الصلاح پر پہنچتے تو اپنی گردن دائیں بائیں جانب موڑی اور خود نہیں گھومے، یعنی خود گھومتے نہیں تھے، صرف گردن کو موڑتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز ہی بیان کی وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْن، اس کی صحیح بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے. اس کی اصل بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے، یعنی صرف ابو داؤد ابن ماجہ کے اندر نہیں بلکہ بخاری اور مسلم میں بھی یہ چیزیں موجود ہے. چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ اذان میں کان میں انگلی ڈالنا صحابی سے ثابت ہے. اسی طریقے سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ اپنے چہرے کو گھمانا بھی ثابت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو جو حکم دیا، کیوں دیا؟ تاکہ بلند آواز سے اذان دی جائے. تو پتہ چلا کہ اذان کو بلند آواز سے دینا چاہیے. بلند آواز سے اذان دینے کا مقصد ہی حل، اگر انسان پست آواز سے اذان دے تو اذان دینے کا مقصد حل نہیں ہوگا، کیونکہ اذان بلند آواز سے دینے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ مصلی اذان سن کر نماز کی مسجد کی طرف آئے، نماز کو ادا کرے. بات سمجھ میں آئی؟ جی جی بتائیے، سمجھ میں آئی بات؟ کوئی سوال؟ شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اب چیک کیجیے. جی ابھی اسکرین بھی دکھائی دے رہا ہے، آپ کی آواز بھی آ رہی ہے. جی جی جزاک اللہ. دیکھیے ایک حدیث چھوٹی سی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد چھٹی دے دیں گے. 171 وَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعجبه صوته فعلمه الاذان. ابن خزیمہ رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے. کہتے ہیں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آواز بہت پسند آئی. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت پسند آئی. ٹھیک ہے. فعلمہ الاذان، تو اللہ کے نبی نے خود ان کو اذان سکھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اذان سکھائی. اس سے بات معلوم پڑتی ہے کہ مؤذن کے انتخاب اور اس کے تقرر میں آواز کو ملحوظ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس سے معلوم پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا